بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا عنوان ہے کسب حلال۔ کسب حلال کا مفہوم ہے حلال کمانا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق روزی کمانا کسب حلال ہے۔ اسلام نے حلال اور حرام دونوں کو الگ الگ کیا، حلال کمانے کا حکم دیا اور حرام سے سختی سے وہ منع کیا۔ قرآن پاک نے سب سے پہلے ہمیں حلال کھانے کا حکم ارشاد فرمایا اور اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے حلال کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ رزق کھاؤ جو ہم نے تم کو دیا۔ تو قرآن پاک نے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ ہمیں حلال کھانے کا وہ حکم فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ حرام سے بچنے کی ہمیں تاکید بھی کی اور حرام کی حرمت بھی وہ بیان فرمائی۔ اور اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ۔ تو اس سے ہمیں حرام کی ممانعت وہ کر دی۔ اسی طرح حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی قبولیت کے لیے بھی حلال وہ بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام روزی کمانے والے کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، اور دعا کی قبولیت کے لیے بھی حلال ہونا وہ شرط قرار دیا گیا۔ اسی طرح حدیث پاک میں عبادت کی قبولیت کے لیے بھی شرط وہ حلال ہونا قرار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے 40 روز تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح حلال محبت الہیہ کا ذریعہ بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الکاسب حبیب اللہ، کہ اللہ ایسے دوست لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو حلال طریقے سے روزی کماتے ہیں۔ حرام روزی کا وبال بھی حدیث پاک میں وہ بیان کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حرام رزق پہ پلنے والے جسم کو جہنم کا ایندھن بننا ہی چاہیے۔ اور قرآن پاک نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان کے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ وہ بھر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حرام ذرائع آمدن بھی زمانے کے اندر وہ پائے جاتے ہیں، مثلا چوری، ڈاکہ زنی، فریب دہی، سود خوری، کم تولنا، رشوت لینا، ذخیرہ اندوزی وغیرہ، جس سے معاشرے میں ان ناجائز ذرائع آمدن کا رواج عام ہو جائے، اس معاشرے کو تباہی سے بچانا وہ ناممکن ہے۔ بربادی اس معاشرے کا وہ مقدر بن جاتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ کسب حلال کے فوائد بھی ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ خدا کی قربت حاصل ہوتی ہے، مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے، مال کی محبت وہ ختم ہوتی ہے، معاشرہ ترقی پذیر ہوتا ہے، لوگ فضول خرچی سے وہ بچ جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے ہمیں حلال کھانے، حلال پینے اور حلال پہننے کی وہ تاکید فرمائی۔ تو یہی کوشش ہونی چاہیے کہ انسان اپنی روزی کے کمانے کے اندر حلال ذرائع وہ اختیار کرے اور حلال روزی کمائے، تاکہ معاشرے کے اندر حلال روزی کی برکات اور اس کے فوائد و ثمرات بھی وہ ظاہر ہوں۔